الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر 508 سے گفتگو ہے کہ اذا کان شاہدان فاسقین فی الواقع بطل الطلاق واقعا وَإِنْ اعتقد الزوج او وکیلہ او ہما معا عدالتہما۔ گفتگو ہماری طلاق کی تیسری شرط میں چل رہی تھی کہ دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور عدالت کی تعریف سید سیستانی دامت ظل العالی نے واضح کی کہ عدالت کی تعریف کیا ہے کہ عملی طور پہ ایک انسان واجبات کا پابند ہو اور محرمات سے بچتا ہو۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا ظاہری صورتحال سے پتہ چلے گا کہ ظاہری طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی وہ حرام کام نہیں کر رہا، واجب نہیں چھوڑ رہا، اور دینی طور پہ اس کے معاملات ٹھیک ہیں ظاہری طور پہ، تو اسے عادل سمجھیں گے۔ لیکن بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم عادل سمجھ رہے تھے وہ عادل نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا؟ فاسق تھا، اور جس دن طلاق ہوئی تھی اس دن تو وہ کیا تھا؟ فاسق تھا۔ بعد میں اس نے کیا توبہ طیب کی اپنے اس فعل سے، تو یہاں پہ پھر طلاق کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب طلاق جاری ہو رہی ہو تو اس وقت دو گواہوں کا حقیقی طور پہ واقع میں عادل ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجف اشرف میں دیکھا یا باقی جگہوں پہ دیکھا کہ جب فقہا طلاق جاری کرتے ہیں تو وہ اس سے پہلے استغفار اور توبہ کیا ہے؟ سب لوگ کرتے ہیں۔ استغفار اور توبہ سب لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ طلاق جاری ہوتے وقت وہ کیا بن جائیں؟ عادل بن جائیں، اور وہ توبہ حقیقی کرتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے، سید ساری نے لکھی تھی باب تقلید میں کہ یہ جو عدالت ہے یہ آنے جانے والی ہے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ توبۃ النصوح کرتا ہے اور اس پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، تو وہ عدالت واپس آ جاتی ہے۔ پھر جب گناہ ہوگا تو پھر عدالت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ طلاق کے دوران طلاق جاری کرنے سے پہلے باقاعدہ استغفار اور توبۃ النصوح کا اہتمام ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ جب طلاق جاری ہو تو کم از کم یہ بات کنفرم ہو کہ طلاق کے دوران جو گواہ تھے وہ عادل تھے۔ لیکن اگر استغفار وغیرہ جاری نہیں کیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے نے جو ہے وہ یہ بندے فرض کریں گانے سنتا ہے یا اور اس کے مشاکل ہے، نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے، یا سود کھاتا ہے یا کرپشن میں انوالو ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اچھا، نماز جماعت میں ایسا نہیں ہے، اور وہاں پہ باقی گواہیوں میں بھی ایسا نہیں چلتا۔ نماز جماعت میں یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ عادل نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جو ہے واجبات کا پابند نہیں ہوں، لوگ اسے عادل سمجھ رہے ہیں تو وہ نماز ان کو پڑھا سکتا ہے، کیونکہ نماز جماعت کے لیے جو عدالت ظاہری ہے وہی کافی ہے۔ لیکن جو طلاق ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں عادل نہیں ہوں تو وہ تبھی جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے کہ جب وہ توبۃ النصوح کرے اور اپنے کرپٹ کاموں سے کیا ہے؟ توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ کرنے کا اس کا پروگرام نہیں ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ کیا نام ہے؟ احتیاط واجب کے طور پہ طلاق میں جو ہے وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو لہذا طلاق میں جو گواہوں کی شرط ہے وہ نماز جماعت سے بھی کیا بڑھ کے ہے، ایک جو ہے وہ سخت کیا ہے وہ شرط ہے کہ یہاں پہ ہمیں وہ گواہ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں اور واقع میں کیا ہوں؟ عادل ہوں۔ ہاں، ظاہری طور پہ عادل یہاں پہ نہیں چلے گا۔ ہاں، ظاہری طور پہ چل جائے گا، مثلا طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر بعد میں پتہ چل گیا تو پھر گڑبڑ ہو سکتا ہے کام۔ بعد میں یعنی مرنے سے پہلے پھر پتہ چل گیا، مرنے کے بعد پتہ چلے پھر تو ٹھیک ہے، دنیا گزر گئی، یعنی وہاں پہ رسک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے لیکن ایک رسک رہتا ہے کہ بھئی اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ عادل نہیں تھا۔ نماز جماعت میں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پتہ چل بھی گیا کہ یہ جو ہے وہ عادل نہیں تھا تو نماز جماعت ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ آئے گے آگے، احکام آئیں گے، اس سے یہ کہتے ہیں کہ وطی بے شبہ کے احکام، کسی اور جگہ شادی کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ میری نکاح باطل تھی، یہ جو ہے طلاق باطل تھی، تو وہ پھر وہاں پہ اس سے جدا ہونا ہوتا ہے، وطی بے شبہ کی عدت گزارنی ہوتی ہے، یہ احکام جو ہے وہ آگے آئیں گے۔ اور یہ مبتلا بے بھی ہیں، یعنی کہ خصوصاً عدالت والے جو احکام ہیں کہ عدالت کی طلاق ہوتی ہے پیپر پہ اور وہ آگے شادیاں بھی ان کی ہو جاتی ہیں،
تو یہ کچھ احکام ادھر بھی گزر چکے ہیں نکاح میں بھی، کہ پہلے ایک شادی شدہ خاتون تھی، پھر اس کا کیا کسی اور جگہ نکاح ہو گیا، انہیں پتہ نہیں چلا، جاہل بالموضوع تھے، تو احتیاط واجب کے طور پہ کچھ جگہ پہ حرمت آتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کچھ جگہوں پہ احتیاط واجب نہیں ہے، فتویٰ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کیا تفصیل کچھ گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی۔ اچھا، یہ جو ہے اس کا خلاصہ کلام ہے کہ جو عدالت کی شرط ہے وہ واقع میں کیا عادل ہونا گواہوں کا یہاں پہ ضروری ہے، وگرنہ ظاہر پہ آپ چلتے رہیں گے جب تک کشف خلاف نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ یہ مسئلہ لکھا کہ اذا کان شاہدان فاسقین فی الواقع بطل طلاق واقعاً، کہ اگر جو ہے وہ دو گواہ جو ہے وہ واقع میں اور حقیقت میں ظاہر سے ہٹ کے، واقع کیا ہے حقیقت میں، کہ ظاہر سے ہٹ کے حقیقت میں کیا تھے فاسق تھے، ظاہری طور پہ عادل تھے، حقیقت میں کیا تھے فاسق تھے، تو باطل طلاق واقعاً، تو واقعی طور پہ اور واقع میں طلاق کیا ہوگی باطل ہوگی۔ وَإِنْ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ، اگرچہ شوہر کو او وکیل ہو یا شوہر کے وکیل کو او ہما یا دونوں کو ایک ساتھ کیا ہو، اعتقد یقین ہو، کس کے یقین ہو، عدالتہما، ان دونوں گواہوں کی عدالت کا یقین ہو انہیں، تو لیکن پھر بھی کیا ہے طلاق واقع میں کیا ہوگی باطل ہوگی۔ وَلَوْ انعکس الحال، اگر جو ہے وہ صورتحال الٹ ہو جائے کہ بأن کان عادلین فی الواقع، کہ واقع میں تو یہ دونوں عادل ہوں لیکن ظاہری طور پہ یہ کیا سمجھ رہے ہوں کہ یہ بندے جو ہے وہ عادل نہیں ہے بلکہ کیا ہیں فاسق ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہ ہو ان کی عدالت کا، واقع میں وہ کیا تھے عادل تھے، تو صح طلاق واقعاً، تو یہاں پہ واقع میں طلاق صحیح ہو جائے گی۔ وَإِنْ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ وَوَكِيلُهُمَا مَعًا فِسْقَهُمَا، اگرچہ شوہر یا اس کا وکیل یا دونوں کے دونوں اعتقد کیا یقین رکھتے ہوں، فِسْقَهُمَا، کہ یہ دونوں جو گواہ ہیں وہ کیا ہیں فاسق ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وکیل کے یا جو شوہر ہے اس کے علم کا کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، حقیقت کا دخل ہے یہاں پہ کہ واقع میں دیکھا جائے گا کہ وہ عادل ہیں یا وہ عادل نہیں ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ واقع میں طلاق باطل ہو گئے، تو واقع پہ ہم کیسے عمل کریں گے، تو صورتحال یہ کہ فَمَنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ وَاقِعِ الْحَالِ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ، پس جو بندہ بھی مطلع ہو جائے کس کے اوپر، علی واقع الحال، واقع حال پہ اور حقیقت پہ مطلع ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا، عامل بمقتضاہ، اس واقعے کے مطابق کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ یعنی انہوں نے طلاق جاری کی اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دو بندے تو فاسق ہیں، ہماری طلاق تو ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب طلاق نہیں ہوئی تو کٹھے رہ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی وہ تو عادل تھے حقیقت میں، تو اب اس کا مقتضا کیا ہے کہ یہ کیا ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ اسی طریقے سے الٹ بھی کیا ہے، فرض کر لیں اما شاک ہو، اگر جو ہے وہ ان کو واقع حال کا علم نہیں ہوتا، شک پڑ جاتا ہے کہ بھئی واقع حال میں پتہ نہیں عادل تھے یا عادل نہیں تھے، تو فیکفی ہے، پس جو ہے وہ کافی ہے، کیا کافی ہے، احتمال و احراز عدالت عند المطلق، کہ مطلق کے نزدیک اگر دونوں کی عدالت کا یقین ہے اور ثابت ہے کہ مطلق کے ہاں جو ہے وہ دونوں عادل ہیں، تو یہ کیا ہے کافی ہے۔ یکفی ہے کہ ضمیر کدھر پلٹائیں گے جی، فیکفی ہے کوئی معنی بتائیں، فیکفی ہے تو اس کے لیے کافی ہے، یعنی صحت طلاق کے لیے کافی ہے، یوں کر کے بنا لیں، فیکفی ہے لصحت الطلاق اور لتصحیح طلاق، طلاق کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے کہ احتمال ہو احراز عدالتہما عند المطلق، کہ یہ احتمال ہو، کون سا احتمال ہو، کہ مطلق کے نزدیک ان دونوں کی عدالت کیا ہوگی، محرز ہوگی، مطلق ان جو طلاق دینے والا ہے اس نے کم از کم کیا ہے اس چیز کا خیال رکھا ہوگا کہ یہ دونوں کیا ہوں گے، عادل ہوں گے، یعنی اگر یہ احتمال ہے تو یہ کیا کافی ہے، یعنی فیکفی ہے، ہاں فیکفی ہے کہ میری شاک کی طرف پلٹیں پھر بھی ٹھیک ہے، ہاں وہ اما شاک فیکفی ہے، جو بندہ شک کر رہا ہے کہ یہ جو طلاق ابھی ہوئی ہے کیا اس کے گواہ عادل تھے یا عادل نہیں تھے، شک کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، فرض کریں کہ کوئی بندہ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس سے شک ہے کہ اس کی جو طلاق ہوئی ہے گاؤں دیہات میں تو پتہ نہیں وہ بندے عادل تھے یا عادل نہیں تھے، خود جو خاتون ہے وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہے، اس سے شک پڑ گیا کہ جو میرے شوہر نے طلاق دی ہے تو اس نے پتہ نہیں گواہ جو ہے وہ عادل بٹھائے تھے یا عادل نہیں بٹھائے تھے، واقعی میں عادل تھے یا نہیں تھے، شک پڑ گیا، اب اس کی کیا ذمہ داری ہے، کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کافی ہے، کیا بات کافی ہے کہ انہیں یہ احتمال ہو، یقین ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ظن بھی ضروری نہیں ہے، انہیں یہ احتمال ہو، کس بات کا احتمال ہو کہ مطلق جو طلاق دینے والا ہے نا اس نے کیا کیا ہوگا، شاہدین کی
جو عدالت ہے اس کو کیا کیا ہوگا، ثابت کیا ہوگا، اس کا احراز کیا ہوگا، اس کا اثبات کیا ہوگا، بس یہ احتمال ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انہیں 100% یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو طلاق جاری کرنے والا ہے اس نے کوئی عدالت کو دیکھی نہیں ہے، انہیں یقین ہے 100%، ان کے بھی ہمیں تو پتہ ہے واضح طور پہ کہ یہ متعلق ہے طلاق دینے والا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گواہ عادل ہونے چاہیے، اس نے گواہوں کی عدالت کا احراز وغیرہ کی ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ طلاق کیا ہوگی، باطل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ابھی صورتحال کیا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ متعلق نے پتہ نہیں تحقیق کی ہے، تحقیق کی ہے، ہم کے بھی تحقیق چلیں، پتہ نہیں ہے آپ کو تحقیق اس نے کی ہے گواہوں کے متعلق یا گواہوں کے تحقیق نہیں کی، لیکن آپ یہ احتمال تو دیتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے اس نے تحقیق کی ہو، کہتے ہیں ہاں یہ تو ہو سکتا ہے تحقیق کی ہو، تو کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تحقیق ہی نہیں کی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، ہم یہ احتمال دیتے ہیں اور ہمارے اندر یہ احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کیا کی ہو، تحقیق کی ہو، تو بس جیسے ہی احتمال ہوگا کہ اس نے تحقیق کی ہوگی تو متعلق کی طلاق کو صحت پہ عمل کریں گے کہ اس نے جو ہے وہ طلاق صحیح دی ہوگی اور شرائط کے مطابق دی ہوگی، اور گواہوں کو بھی کیا ہے اس نے عدالت اس کی کیا ہے احراز کی ہوگی، اس کا یقین حاصل کیا ہوگا، تب جا کے کیا طلاق دی ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اب ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کہیں پہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ وسوسے میں پڑ جائے، وہ پوری جو ہے وہ تحقیق کروائے، ہاں بھی متعلق کون تھا، طلاق دینے والا کون تھا، گواہ کون تھے، وہ لے کر اس ٹائم پہ عادل تھے عادل نہیں تھے، یہ تحقیقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسے اگر 100% طلاق کے باطل ہونے کا یقین نہیں ہے، تھوڑا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے باطل، ہو سکتا ہے باطل نہ ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، تو وہ اس کی صحت پہ کیا کرے گا، عمل کرے گا، مسلمان کے فعل کو صحت پہ عمل کرے گا، یعنی فیکفی ہے، تو اس شاک کے لیے کافی ہے کہ اس سے یہ احتمال ہو، کس بات کا احتمال ہو کہ متعلق کے نزدیک کیا ہے، اس کی ان دونوں کی عدالت کا کیا کیا ہوگا، احراز اور اس بات کیا گیا ہوگا۔ فیبنی، پاس یہ بنا رکھے گا، کس پہ بنا رکھے گا، علی صحت طلاق، کہ یہ طلاق کیا ہے، صحیح ہوگی، معلوم یثبت عند الخلاف، جب تک اس شاک کے نزدیک کیا ہے، خلاف ثابت نہ ہو جائے، جب تک 100% یا اطمینان کے طریقے سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ طلاق غلط ہوئی ہے، اس وقت جو ہے وہ طلاق کی صحت پہ بنا رکھے گا۔ اچھا، تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، کہتے ہیں لا یجب علی الفاظ، اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، ان حالہما، کہ یہ گواہوں کی حالت کے متعلق کیا کرے، تحقیق کرے، تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا آسان ہے کہ جو طلاقیں وغیرہ لوگوں کی ہوتی ہیں، تو جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ انہوں نے جی عدالت سے طلاق جاری کروائی ہے، تو اس وقت جو ہے انسان شادی کر سکتا ہے، اب بعد میں کشف خلاف ہو تو اس کے پھر الگ احکام آئیں گے، لیکن فی الحال شادی کرنا کیا جائز ہوگا اور تحقیق کرنا کیا ضروری نہیں ہے۔ والاحوط لزوما، احتیاط لازم یہ ہے کہ لمن یعرف نفسہ بعدم العدالت، کہ جو اپنے آپ کو جانتا ہو، کس بات کے ساتھ جانتا ہو، بعدم العدالت، کہ وہ عادل نہیں ہے، اس کے لیے احتیاط لازم کیا ہے کہ الامتناع عن، کہ وہ انکار کر دے، عن کس بات سے، کہ ان یکون احد شاہدائے الطلاق، کہ وہ اس بات سے انکار کر دے کہ وہ بندہ کیا بنے جی، ان یکون احد شاہدائے الطلاق، کہ وہ طلاق کے گواہوں میں سے ایک کیا ہے، بنے، شاہدین تھا تو یہ نون کیا گر گئی اضافت کی وجہ سے۔ لا یعتبر فی صحت طلاق، طلاق کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہوتی کہ اطلاع الزوجۃ علیہ، کہ زوجہ کو بھی اس بات کی اطلاع ہو کہ میرا شوہر کیا ہے، مجھے طلاق دے رہا ہے یا طلاق دے چکا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، 2 سال بعد بتایا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی، پھر بھی ٹھیک ہے، فضلاً چہ جائے کہ عن رضا بہی، کہ زوجہ جو ہے وہ اس طلاق کے اوپر کیا ہو، راضی ہو، یعنی ایک خاتون کو طلاق ہوئی تو وہ جو ہے وہ نہیں مان رہی، تو کہتے میں تو نہیں مانتی، میں کوئی راضی ہوں طلاق کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے راضی ہونے سے کیا ہے، ٹھیک ہے، کہتے نہیں میں تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں طلاق کے اوپر۔ اسی طریقے سے شوہر نے طلاق ایک جگہ تھی، فرض کریں شوہر نے کہا کہ میں نے رجوع کر لیا مہینے بعد، کہتے نہیں میں تو راضی نہیں ہوں رجوع پہ، طلاق دیا تو بس طلاق ہو گئی ہے، اب کیا رجوع کر رہے ہیں، میں راضی نہیں ہوں، تو یہاں پہ اس کی رضایت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ طلاق کی جو شرائط ہیں، 11 شرائط جو ہے ہمارے پاس مکمل ہوئی، جن کا خلاصہ یہ ہے اگر ہم یاد کرنا چاہیں، 3 شرائط جو ہے وہ طلاق دینے والے مرد کی، 4 شرائط طلاق دینے والے مرد کی ہیں، 4 شرائط خاتون کی ہیں، اور 3 شرائط کس کی ہیں، خود طلاق کی ہیں۔ مرد کی 4 شرائط کون سی ہیں، وہی پہلی بالغ عاقل، یہ 2 شرطیں ہوں گی، بالغ ہو عاقل ہو، تیسری شرط کیا ہے کہ وہ قصد اور ارادہ بھی رکھتا ہو، اسی کے اندر وہ غصے والی بات ہے کہ اگر غصہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ قصد اور ارادہ تک ختم ہو گیا ہے، نشے کی حالت فرض کریں ہے، تو وہ چونکہ قصد اور ارادہ نہیں ہے تو لہذا طلاق نہیں ہوگی، یعنی بالغ عاقل قصد، چوتھی چیز کیا تھی وہاں پہ، اختیار ہو جی، مجبور اسے کسی نے نہ کیا ہو۔
اچھا یہ 4 ہوگی. اور مطلقہ میں آ جائیں, خاتون جس کو طلاق دی جا رہی ہے, اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ دائمہ والی بیوی ہو, متوالی نہ ہو. دوسری کیا ہے کہ حال حیض اور نفاس سے پاک ہو. تیسری کیا ہے کہ طہر موقع میں کیا طلاق نہ ہو. اور چوتھی کیا ہے جی مطلقہ والی؟ چوتھی یہ ہے کہ وہ اسے معین بھی کرے. ٹھیک ہے, یہی تھی نا. چوتھی یہ ہے کہ اس زوجہ کو کیا کرے؟ تعیین الزوجہ, اس متعلقہ کو کیا معین بھی کیا گیا. ہاں جی یہی ہے چوتھی, ہے کوئی اور ہے؟ تعین مطلقت. ہاں چوتھی کیا یہ تعین کی ہوگی. کتنی ہوگی یہ؟ 8 ہوگی نا. اور طلاق کی جو ہے وہ 3 شرائط تھیں. طلاق کی پہلی شرط کیا تھی؟ وہ صیغہ ہو تعلق والا, عربی والا. ٹھیک ہے جی. دوسری شرط کیا تھی جی؟ تنجیز ہو, معلق نہ ہو. اور تیسری شرط کیا ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں. ٹھیک ہے, 11 شرائط ہو گئیں. 11 شرائط. اچھا, الفصل الثانی فی اقسام طلاق و بعض احکام ہی. اب یہاں پہ طلاق کی اقسام ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد احکام ذکر کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ طلاق کی 2 قسمیں ہیں. پہلی کو طلاق بدعی کہتے ہیں اور دوسری طلاق کو طلاق سنی کہتے ہیں. طلاق بدعی کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں یہ 11 شرائط میں سے کوئی شرط موجود نہ ہو, تو وہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ بدعی ہو جائے گی. اور بدعی یہ بدعت سے نکلا ہے, یعنی یہ ایک ایسی طلاق ہے کہ جو فقہ امامیہ میں کیا ہے؟ بدعت بنتی ہے. اور وہ طلاق کہ جس کے اندر 11 شرائط پوری ہو جائیں گی اسے طلاق سنی کہتے ہیں. ہاں سنی سنت سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اگر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو جو طلاق سنی ہے وہ سنیوں والی نہیں ہے, وہ شیعوں والی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو معاشرے میں طلاق سنی ہے وہ جو ہے وہ طلاق بدعی یہاں پہ کیا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو طلاق سنی کا یہ مطلب کیا ہے کہ طلاق سنی کس طلاق کو کہتے ہیں؟ جو شیعوں والی ہو. جی شیعوں نے اپنی طلاق کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ طلاق سنی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, موصول صفت ہوگا بہرحال. الطلاق سنی, الطلاق البدعی سنی کی طلاق نہیں, وہ طلاق جو سنت والی ہو. اچھا, الطلاق البدعی وہو طلاق, وہ طلاق غیر الجامع للشرائط المتقدمہ, کہ جو جامع نہ ہو گزشتہ شرائط کو. جیسے کہ حیض کی طلاق ہے. کون سی حیض خاتون؟ الحائل. حائل کی تعبیر کس کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے؟ حامل کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, الحائض الحائل یعنی وہ خاتون جو حیض کی حالت میں ہو اور کیا ہو؟ حاملہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی, الحائل مقابل الحامل. امن نفسا, یا جو ہے وہ نفاس والی خاتون کو جو ہے وہ طلاق دی. حال حضور زوج ما امکان معرفت حال, شوہر موجود بھی ہے اور ممکن بھی ہے اس کی حالت کو جاننا. او ما غیبتی, یا شوہر کیا ہے؟ موجود نہیں ہے وہاں پہ, غیب ہے. اور کذالک ہے, کذالک کیا مطلب؟ ممکن ہے اس کی حالت کو جاننا. یعنی وہ 2 شرائط پہ موجود نہیں ہیں جس میں حالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, کہ جب اس کی معرفت ممکن نہ ہو اور 1 مہینہ کیا گزر جائے. اچھا, اسی طریقے سے اور کیا مثالیں بنے گی؟ الطلاق فی طہر المواقعات, کہ طلاق ہوئی ہے اس طہر میں کہ جس میں جماع بھی ہوا تھا. معاد میں کون المطلقۃ یائسۃ, جب کہ جو مطلقہ خاتون ہے وہ یائسہ بھی نہیں ہے, صغیرہ بھی نہیں ہے, یا مستبینۃ الحمل بھی نہیں ہے, اس کا حمل بھی ظاہر نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے اگلی آ جائیں جی طلاق والی شرائط میں تنجیز شرط تھی, تو یہ بندہ کیا دیتا ہے؟ طلاق کے معلق دیتا ہے, تو یہ بھی باطل ہوگی. یا و طلاق المسترابۃ, مسترابہ کس خاتون کو کہتے ہیں؟ جسے حیض نہ تو بلکہ جب کہ وہ کیا ہے؟ فی سن منتحیز, اس کی ایج وہ ہو کہ جس میں حیض آتا ہے لیکن اس کو کسی عارضی کی وجہ سے یا اتفاق کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا. وہاں پہ کیا چیز شرط تھی؟ کہ 3 مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے نا. یا طلاق المسترابہ, مسترابہ خاتون جسے حیض نہیں آ رہا تھا اس کو طلاق دے دی. کب طلاق دے دی؟ قبل انتہاء 3 اشہر من انعزالها, انعزال اس سے جدا ہونا, یعنی اس سے جدا ہوئے ابھی 3 مہینے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اس نے کیا دے دی جی؟ طلاق دے دی. تو یہ طلاق, اس طلاق کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ طہر مواقع میں واقع ہوئی ہے, یہ بھی کیا باطل ہوتی ہے. یا آگے آ جائیں جی وہ طلاق بلا اشہاد عدلین, 2 عادل گواہی نہیں بنائے, ایسے طلاق کہہ دیا, یہ بھی باطل ہوگی. وہ طلاق المکرہ جی, مجبور کیا اسے کہ طلاق دو نہیں تو کیا ہے تمہیں ماریں گے, FIR کٹوائیں گے. وہ طلاق و ثلاث, اسی طریقے سے 3 طلاقیں جو دی جاتی ہیں. طلاق و ثلاث کیسے کہتے ہیں؟ 3 طلاقیں جو بغیر رجعت کے ہوتی ہیں, اس میں رجوع نہیں ہوتا درمیان میں, بغیر رجوع کے سیدھا 3 طلاقیں, طلاق طلاق طلاق, اس طرح مشہور ہے اہل سنت کے یہاں. وغیر ذالک, اس کے علاوہ بھی آپ مثالیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو 11 ہم نے
شرائط دی ہیں اس کے مطابق کیا مثال بنا دیں. نابالغ بچہ کیا طلاق دیتا ہے؟ مجنون طلاق دیتا ہے، جو شروع میں تھی مثالیں. ٹھیک ہے، قصد کے بغیر دیتا ہے، اتنا جو ہے غصے میں آئے کہ قصد اس کا ختم ہو گیا، ڈرامے میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے فرض کریں، ٹھیک ہے ویسے پریکٹس کے لیے دے رہا ہے، ٹھیک ہے بہت ساری کیا مثالیں اس کی ذکر ہو چکی ہیں. تو یہ ساری کی ساری اس کو کیا کہیں گے؟ طلاق بدعی کہیں گے. طلاق بدعی کیا مطلب؟ جو باطل ہے. والجمیع باطل عند الامامیہ، یہ ساری کی ساری طلاق کیا ہے؟ امامیہ کے نزدیک باطل ہے. الا طلاق و ثلاث، مگر یہ کہ جو بندہ 3 طلاقیں دے، شرائط ساری کی ساری پوری ہوں لیکن 3 طلاقیں دے رہا ہے، تو آیا وہ 1 شمار ہوگی یا 3 شمار ہوں گی؟ یہ بات تو پکی ہے کہ 3 تو شمار نہیں ہوگی، لیکن کم از کم 1 تو ہونی چاہیے. اس کی پھر تفصیل ہے وہ کیا بعد میں بیان کریں گے. الا طلاق و ثلاث ہے، مگر یہ ہے کہ 3 طلاقیں علی تفسیر یاتی فیہ، کہ اس میں کچھ تفصیل ہے جو ابھی اگلے مسئلے میں ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، چلیں ایک بحث ہے کہ 1 طلاق ہو جاتی ہے کچھ صورتوں میں، لیکن اس کے علاوہ یہ جتنی اوپر جو ہے وہ ہم نے کس میں بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری امامیہ کے نزدیک کیا باطل ہیں. ولیکن غیرہم من اصحاب المذاہب الاسلامیہ، لیکن امامیہ کے علاوہ جو ہیں وہ مذاہب اسلامیہ، جو اسلامی مذاہب کو ماننے والے ہیں، یرون صحتہا، وہ یہ جو اوپر ہم نے مثالیں دی ہیں ان طلاق کو وہ صحیح دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق صحیح ہے. کلن، یا تو تمام کو وہ صحیح دیکھتے ہیں کچھ مذاہب، یا کچھ مذاہب یہ ہیں کہ وہ بعض کو ٹھیک دیکھتے ہیں اور بعض کو ٹھیک نہیں دیکھتے، یعنی ان کا بھی اس میں اختلاف موجود ہے. اچھا، اب جو ہے وہ طلاق ثلاث کی کیا تفسیر کر رہے ہیں. من اقسام طلاق البدعی کما مر طلاق و ثلاث، طلاق بدعی کے اقسام میں سے جیسا ہم نے بیان کیا اوپر طلاق ثلاث بھی تھی. تو اب 3 دفعہ جو طلاق دی جاتی ہے اس کے دینے کے کیا طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ اما مرسلاً، کہ وہ مرسل طریقہ ہو. مرسل کیا مطلب کہ ایک ہی دفعہ پہ کیا ہے وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ پہ جملہ بولے، 3 دفعہ طلاق ترک نہ ہو، جملہ ایک ہو آخر پہ وہ ایک لفظ لگائے، ثلاثن کا لفظ لگائے. یعنی بین یقول، وہ یوں کہے کہ ہے یا طالقن ثلاثن، طالق 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 نہیں کہا، ہے یا طالقن ثلاثن، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل. ارسل یرسل مرسل، یعنی مرسل چھوڑ دینا. وہ اما ولاً، یا جو ہے وہ 3 دفعہ طلاق ہے ولا. ولا کیا ہے؟ موالات، پے در پے لانا، ٹھیک ہے 3 دفعہ تکرار ہے اس کے اندر. یعنی بین یکرر صیغۃ الطلاق 3 مرات، کہ وہ طلاق کے صیغے کا تکرار کرتا ہے 3 دفعہ. یعنی وہ یوں کہتا ہے یا طالقن، ہے یا طالقن، ہے یا طالقن. یہ جو 3 دفعہ طلاق دینا ہے، من دون تخلل رجعۃ فی البین، درمیان میں کیا ہے کوئی رجوع نہیں ہوتا، اور قاصداً اس کی نیت بھی کیا ہوتی ہے کہ تعدد الطلاق، کہ میں 3 طلاقیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ویسے تو ہم بھی سیغے کیا پڑھتے ہیں، 3 4 سیغے پڑھ دیتے ہیں نا طلاق کے، ٹھیک ہے زوجۃ و موکلی طالق ایک سیغہ ہو گیا، ہے یا طالق، ٹھیک ہے زوجۃ و موکلی فاطمہ طالق، یوں کر کے 3 سیغے پڑھ دیتے ہیں. تو ہمارا قصد یہ نہیں ہوتا کہ 3 طلاقیں ہو جائیں، قصد کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی طلاق کو وہ بس سیغے کو تھوڑا احتیاطاً کیا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں صحیح ہو جائے. تو یہاں پہ جو طلاق ثلاث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ اس نے پڑھا ہے اور قاصداً تعدد الطلاق، نیت اس کی کیا ہے جی کہ طلاق بھی 3 دفعہ ہو جائے. اب اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں وہ پھر نحو ثانی، یہ جو تیسری نحو ہے کہ اس میں پہلی دفعہ نے پورا صیغہ ایکوریٹ صحیح پڑھا، ٹھیک ہے یا طالق. تو کہتے ہیں نحو ثانی میں کیا کہتے ہیں، یقع طلاق واحداً، جب پہلی دفعہ صیغہ صحیح پڑھا تو وہ ایک طلاق کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، پہلی طلاق ہو جائے گی. وہ یلغ الآخران، اور جو دوسرے سیغے پڑھ رہے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ فضول ہو جائیں گے، لغو ہو جائیں گے. جیسے ہمارے نکاح کے جو مولانا حضرات 8 8 6 6 10 سیغے پڑھتے ہیں تو پہلے پہ نکاح ہو جاتا ہے، باقی وہ لغو ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکاح پکا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ لغو کہلاتے ہیں. طلاق میں بھی ایسے ہے، پہلے سیغے پہ طلاق ہو جاتی ہے، باقی کیا جاتے ہیں؟ لغو جاتے ہیں. تو یہ تو اس میں تو واضح ہے کہ جب تکرار ہوگا تو پہلے سیغے پہ طلاق ہو جائے گی، باقی لغو. اما فی النحو، نحو اول میں کیا کرنا ہے؟ اس میں اس نے کیا کہا؟ یا طالقن، آگے ثلاثن 3 کہہ دیا. فَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَا هُوَ ظَاهِرُهُ، اگر اس نے نیت یہ کی ہو کہ جو اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر کیا ہوتا ہے کہ من ایقاع 3 طلاقات، کہ یہ 3 ہی طلاقیں واقع ہوں میرے اس جملے سے، تو حکم ببطلانہ وعدم وقوع طلاق به اصلاً، تو حکم کیا لگایا جائے گا کہ یہ اس کی طلاق باطل ہے اور عدم وقوع طلاق به اصلاً، اس سے کوئی ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوئی. وقضا یعنی اسی طریقے سے اذا قصد به ایقاع البینونۃ الحاصلۃ بالطلاق 3 مرات، اگر اس نے اس سے کیا نیت کی ہو کہ ایک ایسی جدائی حاصل ہو ہمارے درمیان کہ وہ جدائی کہ جو 3 دفعہ طلاق دینے سے حاصل ہوتی ہے. اب وہ کون سی جدائی ہوتی ہے 3 دفعہ حاصل ہونے سے؟
وہ کہتے ہیں جس میں جی میں رجوع بھی نہیں کر سکتا، اور جس میں اس خاتون کو اگر میرے پاس دوبارہ آنا ہوگا تو حلالہ کروانا پڑے گا، اس کے ذہن میں یہ ہے۔ انہوں نے کیا بس ایسا سیگا پڑھوں نا کہ یہ پکی پکی کیا ہو جائے، جدا ہو جائے، اس نے نیت یہ کی ہوئی تھی۔ یعنی اے الموجبت للحرمت، یعنی ایک ایسی جدائی ہو جائے کہ جو حرمت کا سبب بن جائے، کہ یہ اس کے اوپر کیا حرام ہو جائے گا۔ کب تک حرام ہو جائے گا؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ خاتون کسی اور شوہر سے کیا ہے اس کے علاوہ نکاح کرے، تو پھر بھی یہ ایک طلاق بھی کیا واقعہ نہیں ہوگی۔ اما اذا اراد ایقاع طلاق کے بقولی، لیکن اگر اس کی مراد یہ ہو کہ اس نے کہا کہ طلاق ہے یا طالق سے واقع ہو گئی ہے، اولا اس نے کہا زوجتی طالق، ٹھیک ہے، طالق کے بعد طلاق واقع ہو گئی ہے، پھر اس نے کہا چلو ثلاثاً کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا یہ نیت ہو کہ طلاق جو ہے وہ ہے طالق سے واقع ہو گئی ہے، ثم اعتبارہ بمثابت ثلاث طلاقات، پھر وہ یہ اعتبار کرتا ہے کہ اس کو کس کی جگہ پہ رکھے، بمثابت، اسے جگہ پہ رکھے، ثلاث طلاقات، 3 طلاقوں کی جگہ پہ اس جملے کو رکھتے اپنے اس قول کے ساتھ، ثلاثاً کے ساتھ دوسری دفعہ، یعنی بیان احتوت هذه الکلمۃ انشاء مستقلا عن انشاء الطلاق قبلها، کہ یہ جو کلمہ ہے هذا الکلمہ کیا مطلب، یعنی ثلاثاً والا، یہ جو ثلاثاً والا کلمہ ہے یہ مستقل انشاء ہو عن انشاء الطلاق قبلها، جبکہ اس سے پہلے کیا ہو چکی ہو، الگ سے کیا ہے طلاق ہو چکی ہو اس کے ہے یا طالق کہنے سے، یعنی ہے یا طالق کہنا اس کے نزدیک الگ جملہ ہو، اور ثلاثاً کیا ہے اس کے نزدیک الگ جملہ ہو، یہ اس کی نیت میں ہو، تو فیاقع بھی طلاق واحد، تو پھر اس سے کیا ہے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، 3 طلاقیں پھر بھی نہیں ہوں گی، ایک تو کیا واقع ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں جی طلاق کے ثلاث کی یہ کیا ہے تفسیر ہے، کہ اگر وہ تکرار کے ساتھ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، طلاق کسی کے ساتھ ویسے ہوتی نہیں ہے، یعنی ہے یا طالق ہے یا طالق ہے یا طالق کہتے ہیں تو پھر ایک طلاق ہو جائے گی۔ اگر وہ ہے یا طالق ثلاثاً کہتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہے یا طالق وہ مستقل سمجھ رہا تھا، ثلاثاً کو الگ وہ لے رہا تھا، پھر بھی کیا ایک ہو جائے گی، لیکن اگر دونوں کو ایک جیسا لے رہا تھا جیسا کہ ظاہر ہے کلمے سے، پھر ایک بھی کیا واقعہ نہیں ہوگی۔ اچھا جی، آگے پھر کچھ اور مسائل ہیں تفصیلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی